الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلوات کے بعد جیسا کہ ہمارے درمیان رمضان کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے اور اس عظیم مہینے میں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ان مہینوں میں ایک مسئلہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہوتا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو پیچیدگیاں ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کس طرح سے ادا کرے، کس کو ادا کرے۔ تو کیوں نہ ہم ان مسائل کو جان لیں، اور کسی بھی مسئلے کو جاننے سے پہلے اس کی معرفت، اس کی تعریف کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کی تعریف کو جانیں کہ زکوٰۃ کی تعریف مخصوص شرائط کی بنا پر مال کی مخصوص مقدار کا جو نفع ہے وہ بالکل جدا کرتے ہوئے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسلمان غیر ہاشمی فقیر کو اس کا مالک بنا دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اس تعریف کے اندر چند چیزوں کا ذکر ہے مخصوص شرائط کی بنا پر، کہ جب کسی بھی شخص کے اندر تمام شرائط پائی جائیں گی زکوٰۃ کی تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگا۔ اسی طرح مخصوص مال کی مقدار، کہ جب یہ مخصوص مال کی جو مقدار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ مسلمان کو غیر ہاشمی فقیر کو اس کا مالک کر دے گا، تب جا کے اس کی زکوٰۃ مکمل طور پر صحیح ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی چند شرائط ہے۔ پہلی ہے مسلمان ہونا۔ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، اگرچہ اس کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور عبادت کافروں پر لازم نہیں ہوتی۔ ایک شرط ہے بالغ ہونا۔ اب اگر ایک بچہ ہے، اس کے پاس ترکے میں کچھ پیسہ حاصل ہوا، اب اس کے پاس پیسہ تو اتنا ہے کہ جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے، لیکن چونکہ ایک شرط فوت ہو چکی ہے، وہ بالغ نہیں ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے ایک شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ پھر بالغ ہونا۔ ایک شرط ہے عاقل ہونا، کہ اگر کوئی شخص مجنون ہے، جس کی عقل کامل نہیں ہے، جس کی عقل زائل ہو چکی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ پھر ہے آزاد ہونا۔ اگر کوئی آزاد نہیں ہے، جیسے غلام ہے، تو غلام پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ پھر ایک شرط ہے مال بقدر نصاب اس کی ملک میں بھی ہو اور اس کا پوری طرح سے مالک ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے پاس مال و دولت تو ہے لیکن اس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، یا اس نے کسی اور شخص کو دیا ہوا ہے کہ جس پر اس کا اختیار ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، کیونکہ شرط فوت ہو چکی ہے۔ اسی طرح نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، کہ جب اگر نصاب حاجت اصلیہ سے میں مستغرق ہوگا تو اس وقت تک زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے پاس 2 لاکھ روپے ہے اور 1 تولہ سونا ہے، تو یہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب اگر اس کے پاس یہ مال موجود ہے اور یہ مال حاجت اصلیہ میں مستغرق ہے، جو اس کو ضروری اخراجات کرنے ہیں، جیسے اسکول کی فیس پے کرنی ہے، یا کسی جگہ کے بلز وغیرہ پے کرنے ہیں، یا کوئی بھی جو حاجت اصلیہ میں جو کام آتے ہیں اور اس میں ادائیگی کرنی ہے، اور وہ اس کی ادائیگی کے بعد اب دیکھا جائے گا کہ یہ جو مال اس کے پاس بچ رہا ہے وہ مال نصاب تک پہنچے گا یا نہیں۔ اگر مال نصاب تک نہیں پہنچے گا تو اب اس صورت کے اندر اس شخص پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ مال نامی ہونا بھی ہے۔ مال نامی سے مراد یہ ہے کہ حقیقتاً شریعت جسے مال نامی کہتی ہے وہ ہے سونا اور چاندی۔ مال نامی کہتے ہیں بڑھنے والے مال کو، اور سونا اور چاندی بڑھنے والا مال ہے، تو اسے مال نامی حقیقی نامی بھی کہتے ہیں، اور حکمن نامی کہتے ہیں کہ جو پرائز بانڈ ہے، مال تجارت ہے، پھر کرنسی وغیرہ کی نوٹ ہے، تو یہ تمام جو ہے وہ مال نامی میں شامل ہوتی ہے، تو ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اگر مال نامی نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 گھر ہے اور دونوں اس نے بیچنے کے لیے نہیں خریدے، بلکہ اس نے اپنی انویسٹمنٹ کے طور پہ خریدے کہ میں کرائے پر دوں گا یا اس میں میں رہوں گا، تو اگر اسے بیچنے کی نیت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ خرید و فروخت مال تجارت میں شامل نہیں ہوں گے، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ صرف اور صرف مال نامی پر ہوتی ہے، جس میں سونا، چاندی، پرائز بانڈ، کرنسی اور مال تجارت شامل ہوتے ہیں۔ ایک شرط ہے قمری سال کا گزر جانا، کہ 1 سال جب گزر جائے گا تب اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس مال آیا، اب اس کو 1 سال گزر گئے، اب 1 سال گزرنے کے بعد دیکھے گا کہ اس کے پاس کتنا مال موجود ہے۔ اب وہ مال اتنا موجود ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتا ہو، تو اب اس صورت کے اندر اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اس میں اکثر یہ
لوگوں کے ذہن میں مسئلہ رہتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ شمسی سال کے حوالے سے دے یا قمری سال کے حوالے سے. تو دیکھیں زکوٰۃ جو لازم ہوتی ہے وہ قمری سال کے حساب سے ہوگی، اور اس کا حساب بھی جو ہے وہ قمری سال سے رکھنا ہوگا. تو اس کو آسان اس طرح سے کرے کہ جب بھی کسی شخص کے پاس کچھ روپے پیسے آئے تو وہ اپنے جو اپنے قمری سال کی جو تاریخ ہے وہ لکھ لے، اور لکھنے کے بعد جو ہے وہ جب اگلا سال آئے پھر اپنا حساب کرے کہ اس کے پاس کیا مزید مال آیا یا چلا گیا. اب حساب کرنے کے بعد دیکھے کہ جو مال اس کے پاس موجود ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتا ہے یا نہیں. اگر پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر نہیں پہنچتا ہے تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی.